مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے کلام میں ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کی ریئل سٹوری اور ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں۔ عزیزو، کرسمس پر کرسمس ٹری، سینتا، رنگ برنگی لائٹس اور کیک کیوں کاٹتے ہیں اور گھروں اور چرچز کو کیوں سجاتے ہیں؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ دوستو، یہ سٹوری ہے آج کی مقدسہ مریم اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی۔ یسوع مسیح کی پیدائش آج سے 2023 سال پہلے بیت الحم میں ہوئی۔ بیت الحم دنیا کے نقشے پر بہت چھوٹا سا ایک ڈاٹ کے برابر نظر آتا ہے، لیکن وہاں ایک بہت بڑی ہستی یعنی مسیح کا جنم ہوا۔ یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے عزیزوں 700 سال پہلے ہی بائبل میں پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہوگی اور وہ دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں یسایہ 9 باب اس کی 6 آیات میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ایسے ہی میکا کی کتاب میں 5 باب 2 آیات میں لکھا ہے، لیکن اے بیت الحم، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ آپ نے دیکھا یسایہ نبی اور میکا نے 700 سے 750 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوں گے، اور یسوع مسیح کا جنم بالکل ویسے ہی ہوا جیسے بائبل میں بیان کیا گیا تھا، اور آج ہم اس دن کو کرسمس اور بڑا دن کہہ کر مناتے ہیں، یسوع کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح واحد ہستی ہے جو ایک کماری سے پیدا ہوئے، ورنہ ہر کسی کو پیدائش کے لیے مرد اور عورت کا شادی کے بندھن میں بندنا لازم ہوتا ہے۔ بائبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش روح القدس کی معموری سے ہوئی۔ متی 1 باب 18 سے 21 آیات تک دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو اس کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان گناہوں سے نجات دے گا۔ عزیزو، ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ لکھا ہے روح القدس کی قدرت سے بیٹا ہوگا اور وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا۔ یہاں آپ پر ایک بات واضح ہو گئی کہ یسوع کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، تاکہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے۔ کیونکہ جس طرح خدا نے تمام دنیا کو بنایا، تمام جانداروں کو بنایا، اسی طرح آدم اور حوا کو بنایا اور باغ میں رکھا اور ان کو تمام درختوں کے پھل کھانے کو کہا سوائے نیک اور بدی کے درخت کے، لیکن آدم اور حوا نے شیطان کی باتوں میں آ کر وہ پھل بھی کھایا اور خداوند کے گناہ گار ہوئے، جس کا اثر آج تک ہماری زندگیوں میں شامل ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمیں ان کے گناہوں سے نجات دے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے گناہوں کی خاطر قربانی دی، اور آج ہم ان گناہوں سے پاک ہیں اور یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ لیکن آج بھی ہم لوگ یسوع مسیح کے پاک کلام میں بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، تو اس لیے ہر ایک بشر کو موت آئے گی، اور یسوع مسیح ہمارا انصاف کرنے والا ہے۔ تو ہر ایک انسان مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اپنے گناہوں کی کتاب کھلے گی اور ہمیں ہمارے گناہوں کے مطابق سزا ملے گی، کیونکہ خدا معاف کرنے والا خدا ہے۔ اس لیے خدا نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے دی، اور خدا نے یسوع مسیح کو
صرف اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے۔ وہ دنیا میں آیا، ہمارے درمیان رہا، اندھوں کو آنکھیں دیں، لنگڑوں کو چلنا پھرنا، مردوں کو زندگی، گناہ گاروں کو معافی اور صلیب پر جان دی، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور آج بھی زندہ ہے۔ ہیلیلویا۔ آج بھی آپ یسوع مسیح کو سچے دل سے، جان سے، ایمان کے ساتھ دعا کریں تو وہ ہماری دعا سنتا ہے، ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہے۔ بس آپ کو ایمانداروں کی طرح بننا ہے۔ تو عزیزو، آئے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دے کر ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دیا۔ ہمیں گناہوں سے مرنا نہیں پڑے گا، بلکہ اب ہم ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ہیں، اور آج ہم یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے ذریعے سے برکت دے اور اچھے طریقے سے یسوع مسیح کی ولادت کے دن کو اپنے گھروں کو چرنی اور کرسمس ٹری بنا کر اور سینتا کی شکل کا بنا کر دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔